صبح بہارے کو صبیحہ خانم کے پاس چھوڑنے سے قبل اس نے ایک موبائل فون بمائے سم خرید کر اسے ایکٹیویٹ کروا دیا۔ کہ میں تمہارے ساتھ ہسپتال نہیں جا سکتی؟ بہارے خفا ہوئی تھی۔ وہ دونوں صبیحہ خانم کے گھر جا رہی تھیں۔ تم نے کہا تھا کہ تم اچھی لڑکی بن کے رہو گی اور میری ساری باتیں مانو گی۔ اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہارے فوراً دھیمی پڑ گئی۔ اچھا، یہ فون اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں اس پہ کال کر لوں گی، اور چاہو تو اس سے عائشہ کو بھی کال کر لینا۔ بہارے نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال لیا۔ چھوٹا سا پرس تھا، مگر اس میں وہ دنیا جہان کی چیزیں لیے پھرتی تھی۔ کنگھی مانگو یا کینچی، اس کے پرس میں سے سب نکلتا تھا۔ بہارے کو صبیحہ خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آج مسز عبداللہ وغیرہ کو بھی آ جانا تھا، سو بہارے کو کمپنی رہے گی۔ وہ اسپتال کے راستے میں تھی جب فون بجنے لگا۔ وہ جو کھڑکی کے باہر انقرہ کی بھاگتی دیواریں دیکھ رہی تھی، چونک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ حیا، واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ چھوٹتے ہی انہوں نے استفسار کیا تھا۔ ایک تو اس کے گھر والوں کو اس کی واپسی کی بہت فکر تھی، سکون سے نہیں رہنے دینا انہوں نے۔ ابھی ایک ہفتہ لگے گا، اب آ بھی جاؤ روہیل کا۔ اماں، یہ وہی نتاشا نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر میں طوفان آ گیا تھا؟ اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کے لیے آپ کو اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ اسے ابھی تک اماں اور ابا کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں ہوا تھا، اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے منہ اس طرح بند ہو جائیں۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پھپھو ٹھیک ہی کہتی تھیں، وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو تو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ فون بند کر کے اس نے روہیل کو کال ملائی۔ ٹیکسی ابھی بھی سگنل پہ رکی ہوئی تھی۔ ہیلو جامعہ حفصہ، کیسی ہو؟ وہ دوسری جانب بہت ہی خوشگوار موڈ میں بولا تھا۔ میری بات سنو اور کان کھول کر سنو، وہ جواب میں اتنے غصے سے بولی کہ ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے بے اختیار بیک ویو مرر میں اسے دیکھا تھا۔ وہ چونکا۔ تمہیں اگر ولیمے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے تو کر لو میرے بغیر، بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو، مگر اماں ابا سے کہو مجھے بار بار واپس بلانا چھوڑ دیں۔ اگر تم صبر سے میرا انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ اچھا اچھا، کیا ہو گیا ہے یار؟ ریلیکس، میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کرنے لگا۔ بہت شکریہ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسے پکارتا رہ گیا، مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ ہسپتال سے ذرا فاصلے پہ اتری تھی۔ پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے ہسپتال تھا۔ وہ ارادتاً دکانوں کے شیشے کی دیواروں کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اگر کچھ خریدنا ہو تو یاد آ جائے۔ ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ ایک دم سے رکی۔ وہ ایک گفٹ شاپ تھی جس کے پار اسے کچھ دکھائی دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس دوران اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ اس سے نہیں ہٹائی، وہ بادہ وہ اسے کھو نہ دے۔ اندر دروازے کی دائیں جانب ہی وہ چھت پہ نصب ایک ہک سے لٹکا ہوا تھا، ایک بہت خوبصورت ساؤنڈ چائم۔ وہ گردن پوری اٹھائے ساؤنڈ چائم کے اطراف میں گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ 1 فٹ لمبا تھا، اوپر ایک سلور گولڈ پلیٹ تھی جس سے لڑیاں نکل رہی تھیں۔ 5 لڑیاں دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھیں جن کو سلور پالش کیا گیا تھا۔ باقی 5 لڑیاں کرسٹل کی تھیں، جیسے ایک دھاگے میں پنکھڑیاں پرو دی ہوں۔ گلاب کی پنکھڑیاں، چاندی کی سی چمکتی کرسٹل کی روز پیٹل، ہر 2 پنکھڑیوں کے بیچ ایک سلور اسٹک لٹک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کانچ کی لڑی کو چھوا۔ وہ اسٹک سے ٹکرائی اور لکڑی اور کانچ کی کوئی عجیب سی دھن بج اٹھی۔ موسیقی کی کسی بھی قسم سے وہ مختلف انوکھی سی آواز تھی، جس کے لمپ سے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھی اب آہستہ آہستہ ٹھہرنے کے قریب آ گئی تھی۔ اور تبھی اس نے دیکھا اوپر کی سلور پلیٹ پہ انگریزی میں کھدا تھا، Must every house be built upon love? What about loyalty and appreciation? عمر بن خطاب۔ اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا۔ اسے وہ واقعہ یاد تھا۔ ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے جواب میں سیدنا عمر بن خطاب نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت ہی ہو، تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟
مجھے یہ چاہیے۔ اس نے ایک دم جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا، اور پھر احساس ہوا کہ شاپ میں وہ اکیلی ہی ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے یہ پیک کر دیں۔ سیلز گرل مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی، اب کہ اس نے ذرا دھیمی آواز میں اپنی بات دہرائی۔ ڈی جے ہوتی تو کہتی ہے نا، ہم پاکستان کے وہی پینڈو۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ ہسپتال اس کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں ونڈ چائم نفاست سے پیک کر کے رکھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے عادتاً دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا، مگر اگلے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سب سے پہلے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا تھا۔ جہان، پرس اور شاپر میز پر رکھتے ہوئے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا۔ جواب ندارد۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ بتی بجھی تھی، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ متعجب سی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ شاید ڈاکٹر ضروری چیک اپ یا ٹیسٹ کے لیے لے کر گئے ہوں۔ یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ونڈ چائم پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے عین اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ آویزہ تھی۔ حیا نے وہ پینٹنگ اتاری اور میز پر رکھی اور ونڈ چائم کی رنگ اس کیل میں ڈال دی۔ ونڈ چائم کی چین دروازے کے سر پہ ختم ہوتی تھی اور اس سے سلور پلیٹ اور لڑیاں لٹکتی تھیں۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا، ارتعاش کے باعث ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا۔ دروازہ چونکہ سلائڈنگ والا تھا، سو اس کے کھلنے پہ ونڈ چائم کا اس سے ٹکرانے کا اندیشہ نہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فون پرس سے نکالا۔ اسلام آباد پنڈی کی لینڈ لائن کا کوڈ تھا۔ اللہ اللہ، آج تو روہیل مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا اور بہت سے سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ جی میڈم ایم ڈی، کیسی ہیں آپ کی آواز اسے سنائی دی۔ اس لہجے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیڈ کی پائنتی کو تھاما۔ کون بول رہا ہے؟ بظاہر لہجے کو پرسکون اور بے پرواہ رکھے اس نے سوال کیا۔ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر؟ وہ کوئی میجر احمد تو نہ تھا۔ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں، اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا۔ خیر، آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ ولید بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے۔ وہ نڈھال سی جہان کے بیڈ کی پائنتی پر آ بیٹھی۔ بلیک میلر، یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا۔ حیرت نہ کریں، شکر کریں، جب تک میں باہر ہوں آپ کی عزت ہے۔ جس دن میں نے عزت دینے والا اور چھیننے والا اللہ ہے، جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں۔ دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس میں میرا نام لگا کر پیش کر دیں گے تو کیا ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں، اور جو پٹیاں آپ نے میرے خلاف سلیمان انکل کو پڑھائی ہیں نا، اور جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو انوالو کر رہی ہیں، اس معاملے کو بھی یہیں ختم کر دیں، ورنہ میں برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا تو ابا نے اس معاملے پہ بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا۔ مثلاً کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی صحیح کی، مگر دل کی لرزش نے زبان کو ذرا سا چھوا تھا۔ الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں آپ کتنی خوفزدہ ہیں اس سے۔ میں اس کی سی ڈی بنوا کر اسے آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں، مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہ کر سکیں گے۔ آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی کانچ، اسٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی۔ فضا میں ایک مدھوسا ارتعاش ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ جہان بیلکنی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوا تھا۔ ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا، گلاس سائڈ بند کی اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا؟ ایک کال کرنے گیا تھا، سوچا ذرا اوپن ایئر میں کر لوں۔ موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر حیا پہ ڈالی۔
گہری اندر تک اترتی نظر، اور پھر خاموشی سے بستر پہ لیٹنے لگا۔ تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا، سسٹر کو پتہ چلا تو برا مانے گی، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ اب تکیے کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس ایک پل لگا اسے فیصلہ کرنے میں، وہ بیمار تھا، پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے۔ کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مزید بوجھل کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ اتنی خود غرض تھی؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں، اور یہ تمہارے لیے لائی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے ونڈ چائم کی طرف اشارہ کیا جو جہان سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا۔ شکریہ۔ اس نے کرسٹل کے اس تحفے کو دیکھا تک نہیں، بس اسی طرح حیا کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک بیٹھ کے پائنتی کے ساتھ کھڑی تھی، اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتی، ذرا بے چین اور مضطرب سی۔ کیا گھر سے فون تھا؟ اس نے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سنا تھا، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ نہیں، ولید لغاری تھا۔ اس نے سچ بول دیا۔ وہ ذرا سا چونکا۔ وہی؟ ابرو اٹھا کر ایک لفظی استفسار کیا۔ حیا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو، سو میں نے آفس جا کر اس کی کچھ بدعنوانیاں پکڑیں اور ابا کو بتا دیا۔ وہ اسی پہ مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری مگر جیسے ضبط کر گیا۔ اب یہی کہہ رہا تھا؟ ہاں، مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی، 2-4 سنا کر فون رکھ دیتی ہوں۔ ابھی بھی پی ٹی سی ایل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، ورنہ موبائل کے غیر شناسہ نمبر تو اب میں اٹھاتی ہی نہیں ہوں۔ کیا اس نے تمہیں کبھی موبائل سے فون نہیں کیا؟ اب کی بار وہ چونکی۔ کچھ تھا جہان کی آواز میں، کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکی۔ اگر تمہیں مجھ پہ شک ہے تو میرا فون چیک کر لو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے موبائل میں، لیکن اگر مجھے تم پہ شک ہوتا تو اسی وقت کہتا۔ اس کا موبائل نمبر؟ کدھر؟ اس نے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ جہان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما، چند ایک بٹن دبائے اور پھر اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں کال لاگ کھلا پڑا تھا، پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی غیر شناسا سا نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا اوپر کا تھا۔ یہ کس کا؟ وہ تعجب سے بڑبڑاتی ایک دم چونکی۔ یہ تو ارم نے کال کی تھی، یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاک کو پڑھا۔ جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حیا، یہ ولید کا نمبر ہے۔ لمحے بھر کو تو حیا کا تنفس بالکل تھم سا گیا۔ وہ سانس روکے حق تک سی جہان کو دیکھنے لگی۔ تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ارم اور ولید؟ او گاڈ! مگر تمہیں کیسے پتا کہ یہ ولید کا نمبر ہے؟ جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جب سلیمان ماموں ہسپتال میں تھے تو ان کے فون پہ اس کی کال آئی تھی، تب میں نے اسکرین پہ آیا اس کا نام اور نمبر دونوں دیکھے تھے۔ مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے۔ اب تم بتاؤ، ارم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی، مجھے یاد ہے۔ حیا کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ نیم جان قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ تو ارم اس لیے اپنے گھر کا کوئی فون استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ پکڑی نہ جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے۔ بہت کچھ تھا جو اس کی سمجھ میں اب آ رہا تھا۔ ارم کا؟ وہ پھر بولتی چلی گئی، جو بھی اسے معلوم تھا بتاتی گئی۔ جہان خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ چپ ہوئی تو بس اتنا بولا، مجھے ارم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو بس یہ بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون استعمال کیوں کیا؟ کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، وہ جیسے اکتایا، میں ارم کی بات کر رہا ہوں۔ بجائے کسی ملازم یا کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا ہی کیوں کیا؟ پتہ نہیں، مگر میں ارم سے بات ضرور کروں گی۔ وہ ٹیک لگا کر بالکل خاموشی ہو کر بیٹھ گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ اس کی نظریں ونڈ چائم کی لڑیوں پہ مرکوز تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹکا تھا۔
وہ ویڈیو کس نے دی ولید کو؟ کس نے بتایا ولید کو کہ حیا اس ویڈیو سے اس حد تک خوفزدہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ حیا نے ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی تھی، مگر 2 جگہیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں، حیا اور ارم کے لیپ ٹاپس۔ جس دن ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی اس دن ان دونوں نے اسے اپنے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ ارم نے ہی ولید کو دی ہوگی، مگر اس طرح تو ارم کی اپنی بدنامی بھی ہوگی۔ پھر پتہ نہیں۔ جہان بیڈ پہ تکیے کے سہارے لیٹا، گردن اس کی طرف موڑے، بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کیے بغیر گلاس ڈور کے پار دیکھتی کہیں اور گم تھی۔ وہ بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا، ٹھیک سے چل پھر بھی سکتا تھا۔ اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے 2 میل تک بھاگ سکتا ہے، مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہ تھی۔ البتہ وہ بستر پر لیٹنے سے سخت بیزار ہو گیا تھا۔ اس صبح وہ اسے ہسپتال میں واک کرنے لے گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، سر پہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے ہسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ۔ عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا، مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بالکل ٹھیک ہے۔ اس روز ہم فون نمبرز کی بات کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں، بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ واک کر رہے تھے جب اس نے کہا۔ جہان نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے قدم اٹھاتا رہا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہہ رہی تھی، پرندوں کے مدھم نغمے اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، سب کچھ بہت پرسکون تھا۔ اتنا پرسکون کہ وہ اپنے سارے مسئلے اور پریشانیاں بھلا کر اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس رات تمہیں اس لیے کال نہیں کی تھی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا اور زبانی نمبر یاد نہیں تھا۔ میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا، سو انہیں فون کیا۔ ساتھ ہی اسے سفیر والی بات کا خیال آیا، مگر وہ ابھی اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، سو اسے بات کے لیے اٹھا رکھا۔ اچھا۔ جہان نے سر اس بات میں ذرا سا ہلایا، جیسے اس سارے معاملے سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور میں ولید کے ساتھ اس لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر وہ میری غلطی تھی۔ اب وہ جنگلے کے ساتھ واک کر رہے تھے۔ جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قطار تھی۔ جہان جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ مگر اب میں نے زندگی سے یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی رو میں بولتے اسے احساس ہوا کہ جہان رک کر ذرا سا رخ موڑے جنگلے کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیا نے اس کی نگاہوں کا تعقب کیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتہ لگا کر سیل کر رہی تھی۔ لوگوں کا ذرا سا رش فیتے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا اور وہ گردنیں اونچی کر کے ممنوعہ قطع اراضی کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے بھی ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ وہاں زمین پہ ایک شخص چت گرا پڑا تھا، ہاتھ میں پستول، کن پٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون۔ اللہ اللہ! اپنے ہاتھ کو بے اختیار لبوں پہ رکھا۔ اپنی جان خود لے لینا، مایوسی کی انتہا۔ کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا؟ نہیں۔ جہان نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ خودکشی ہے۔ کسی نے اسے قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول دے دیا ہے۔ اللہ اللہ! یہ شکی مزاج آدمی بھی نا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی۔ جہان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہی بات کہ پستول اس کے ہاتھ میں ہے، ہاں تو یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ خودکشی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ایسی عقل مند بیوی اللہ ہر ایک کو دے۔ جہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ حیا کی آنکھوں میں ناراضگی ابھری۔ مطلب؟ نیوٹن کا 3rd لا آف موشن تو پڑھ رکھا ہوگا تم نے۔ اب مجھ کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا؟ وہ اسی خفگی سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، اس نے ایک قانون دیا تھا کہ… یاد آ گیا، نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا؟ اب کہ اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا۔ جہان نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور ایک مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے بمشکل 20% خودکشیوں میں
پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً وہ اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ جا گرتا ہے۔ اچھا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ان 20% کیسز میں سے ایک ہو۔ وہ بھی ہار ماننا نہیں چاہ رہی تھی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ دوسری بات، یہ جو اس کا زخم کا نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں انسان کن پٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسرز اب ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے۔ ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوگا، اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت لا کر دے دیتا، مگر تم تب بھی نہ مانتی۔ تم بھی تو نہیں مانتے۔ اس نے شانے ذرا سے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہان سے جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا، مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو، کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کرے گی کہ وہ جہان سے زیادہ اسمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی اسے موقع ضرور ملے گا۔ آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا، سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے وقت اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں؟ تمہیں عروہ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا، جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ صبیحہ نور کے گھر آج کل آئی ہوئی تھی۔ بہارے نے ناک سکیڑی۔ وہ اتنی چھوٹی اور بے وقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں ہاں، تم تو بہت بڑی ہو جیسے۔ اس نے ہنس کر بہارے کے سر پر چپت لگائی اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے 1-2 دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے، مگر اب وہ ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خواہ فکر لگی رہتی، سو وہی کاؤچ پہ بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ باہر سے آدھی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈ چائم چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندنی پہ گل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون سو رہا تھا۔ وہ وہی کاؤچ کے سرے پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا۔ جامنی قمیص کے اوپر اس نے شاکنگ پنک دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو۔ شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ اسے متبادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھی، اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا۔ اس نے بنا کسی آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے جدا کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی۔ بغیر چاپ کے دبے قدموں اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کی جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے سانس لیتا۔ حیا نے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا۔ ابھی وہ موبائل سے بالش پر دور ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑی۔ امی؟ بوکھلا کر کرہاتی وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان ذرا سا کوہنی کے بل اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھیں؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تم تو سو رہے تھے۔ وہ اتنی شاک تھی کہ پتہ نہیں کیا بول گئی۔ اور تم کیا کر رہی تھیں؟ پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس جیسے ابھی تک رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی، پھر گردن موڑ کے کاؤچ کے میز کو دیکھا جہاں پانی کی چھوٹی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے، اس لیے یہ لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس پکڑے واپس کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ آر یو شیور تمہیں پانی ہی چاہیے تھا؟ سر واپس تکیے پہ ڈالے وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں آف کورس۔ اس نے ذرا سے شانے اچکاتے ہوئے گلاس لبوں سے لگایا۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔
یہ آدمی آخر سوتا کب تھا؟ ویسے اگر اسے جگنا پڑا ہوتا تو تم کیا کہتی؟ وہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ ادھر جگنا ہوتا تو میں ادھر آتی ہی کیوں؟ وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہی تھی۔ آدھا گلاس تھا مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بہارے کہاں ہے؟ وہیں نانی کے پاس۔ اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پھر سے کسی نئے جھگڑے کے موڈ میں تھا شاید۔ چھوٹی سی بچی کیا کہہ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بہن کی جاسوس ہے وہ، ایک ایک بات کی رپورٹ دیتی ہوگی ادھر۔ اگر میں اسے نہ لاتی تو زیادہ برا ہو سکتا تھا۔ سفیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا پاسپورٹ جلا دے تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ گلاس میز پہ رکھتے ہوئے اس نے اپنے تئیں ایک بڑی خبر اس کو دی تھی، اور تم نے یقین کر لیا۔ کیا مطلب؟ حیا کے لب ذرا حیرت سے کھل گئے۔ اس ٹانگ جتنی لڑکی نے تمہیں بے وقوف بنایا اور تم بن گئیں۔ ویری اسمارٹ حیا۔ اس نے پھر سے انہی تعصب بھری نظروں سے حیا کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، جیسے جنگلے کے ساتھ کھڑے ہوئے کیا تھا۔ جہان اس کو واقعی سفیر نے یہ کہا تھا، مگر جب وہ اپنا پاسپورٹ جلا چکی تھی تب، اور وہ بھی غصے سے، کیونکہ ایسی صورت میں مجھے واپس آنا پڑتا۔ بہارے نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، اس نے صرف آدھی بات بتائی ہے۔ بچے ایسے گول مول بات کر دیتے ہیں۔ تم تو بڑی تھیں، تم ہی عقل استعمال کر لیتی۔ پھر وہی عقل کا تانا۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ لالچی ہے، اور وہ ہاں لالچی ہے، اسی لیے تو وہ نہیں چاہتا کہ عبد الرحمن واپس آ جائے۔ پاشا بے جیسے لوگ جب مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کی ساری فیملی خمیازہ بھگتتی ہے۔ سب کچھ بیچ کر نامحسوس انداز میں ایک ایک کو باری باری اس ملک سے نکلنا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ سب نہیں جا سکتے۔ بہارے نے کہا تھا کہ وہ سب سے آخر میں جائے گی، اور عائشہ کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، مگر بہارے نے اپنا پاسپورٹ خود ہی جلا دیا۔ نتیجتاً سفیر کی پریشانی بڑھ گئی۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے بعد سب اسی کا تو ہوگا۔ ہوٹل میں شیئرز، گھر میں شیئرز، اور کیا کیا نہیں دیا ہم نے اسے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں یا پاشا بے کا کوئی بھی فرد واپس آئے۔ مگر وہ ہمارے پیچھے ڈوم بلاک تک آیا تھا، اور میں اس لڑکی کو اس کی ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے تمہارے پیچھے آنا چاہیے تھا۔ بہارے نے تمہیں ایک طرف کی بات بتائی، اگر تم دوسری طرف کی بات سن لیتی تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ کاؤچ پہ بیٹھی حیا کو لگا وہ اس دنیا کی سب سے کم عقل اور بے وقوف لڑکی ہے۔ اسے بہارے پہ بالکل غصہ نہیں آیا۔ اپنی چھوٹی بلی سے وہ خفا ہو بھی نہیں سکتی تھی، مگر اسے خود سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی۔ مگر نہیں، مسئلہ یہ بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہارے کو کپادوکیا کے بارے میں بتا چکی تھی، مگر یہ بات وہ اس وقت جہان کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دم اسے ڈھیر سارا رونا آیا تھا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا، بہت مشکل سے یہ کہہ کر اور جہنم میں جاؤ تم سب کے الفاظ کو لبوں پہ روک کر وہ اٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے کام ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی باہر آئی، وہی غصے یا دکھ میں جگہ چھوڑ دینے والی عادت۔ باہر کوریڈور میں ذرا آگے جا کر ایک بینچ سا نصب تھا۔ وہ اس بینچ پہ دونوں کوہنیاں گھٹنے پہ رکھے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھ گئی۔ بار بار دل بھر آ رہا تھا، شرمندگی کہ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا فون چیک کرنے آئی تھی۔ بدتمیز، کبھی سوتا بھی تھا کہ نہیں؟ اتنی زور سے ہاتھ پکڑا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کلائی کو دیکھا۔ اتنی سرخ بھی نہیں پڑی تھی، مگر پھر بھی اسے رونا آ رہا تھا۔ دفتن دائیں جانب آہٹ ہوئی۔ حیا نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، تو یہ طے تھا کہ وہ ہر دفعہ اس کے پیچھے آئے گا۔ تم کیوں نکل آئے؟ جاؤ جا کر لیٹو، ابھی نرس نے دیکھا تو 100 باتیں سنائے گی مجھے۔ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جہان جواب دیے بغیر اس کے ساتھ بینچ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ تم باہر کیوں آئی ہو؟ اس کی طرف چہرہ کیے وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کوریڈور میں روشنی تھی، سفید روشنی، پر وہ چاندی سی نہیں تھی۔ کیونکہ تمہیں میں اندر بیٹھی بری لگ رہی تھی۔ ہاں خیر لگ تو رہی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ باہر ہی آ جاؤ۔ میں برداشت کر لیتا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز ہوتی تو وہ اس کے پٹی والے سر کا بھی لحاظ نہ کرتی۔ تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ رخ سیدھا کیے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ اب نیا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میرے مسئلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ میری زندگی بھی ایک پہیلی ہے
جس کو میں کبھی حل نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں اسے اتنی مایوسی اور بیزاری کس بات پر تھی، مگر تھی ضرور۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک بات سمجھ نہیں پا رہی کہ تم کسی چیز کی کتنی ہی صفائی کیوں نہ کر لو، اس پہ جالے پھر سے بن جائیں گے۔ یہ جو تم بار بار اسٹرگل کرتے کرتے تھکنے اور مایوس ہونے لگتی ہو نا، یہ اسی وجہ سے ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس فیز میں یوں بیزار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ خود کو منفی رد عمل سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبر اسی چیز کا نام ہے، خود کو منفی رد عمل سے روکنا اور مثبت سوچ پہ جمائے رکھنا۔ جب اس نے جالے کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ تبھی چونکی تھی، کچھ یاد آیا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی مجھ سے، مکڑی کے جالوں کی۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں ناراضگی مفقود تھی، صرف گہری سوچ پنہاں تھی۔ سرد خاموش کوریڈور میں ایک دم ہلکا سا اندھیرا چھا گیا، اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندنی فرش پہ گرنے لگی۔ ضرور کہی ہوگی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہلیوں پہ اسی طرح غور کرتے ہیں۔ وہ اسبات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اسے لگا کہ اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے، وہی دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی باتیں۔ تو پھر میں قرآن کی پہیلیاں کیوں حل نہیں کر سکی؟ سر ابراہیم کا کہنا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت میں کچھ ہے جو میں مس کر گئی ہوں۔ ہر آدمی ایک ہی آیت کو مختلف طور پر دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر وہ جو بھی چیز ہوگی، وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ہر دفعہ وہ آیت یا وہ صورت یا صرف وہ ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا، اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا۔ چاندی کا پانی سا فرش پہ بہتا اب ان سے ذرا سا ہی دور تھا۔ کیا تم میرے لیے اس پہیلی کو حل کر سکتے ہو؟ حیا، قرآن اور نماز، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو خود ہی کرنی ہوتی ہیں، یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ چاندی کا ورق ان کے قدموں میں آتا ان کو بھی لپیٹنے لگا تھا۔ چاندی کے مجسمے لوٹ آئے تھے، لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہیلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں۔ جیسے چاندی کے مجسمے نے دانت سے نچلا لب دبایا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جیسے تمہیں سورہ فلق تو پڑھی ہوگی۔ او جہان، کس کو سورہ فلق اور سورہ ناس زبانی یاد نہیں ہوگی؟ اوکے، پھر سورہ فلق کی تیسری آیت یاد کرو، وَمِن شَرِّ غاسِقٍ اذا وقب۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں عموماً یوں کیا جاتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ٹھیک۔ چاندی کی تہ پورے کوریڈور پہ چڑھ چکی تھی، ہر سو مدھم سی جگمگاہٹ تھی۔ یعنی کہ غاسق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے یہاں۔ غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا، یعنی کہ رات، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ کیا تم وہ مطلب جانتی ہو؟ نہیں۔ چاندی کے مجسمے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پلک جھپکے بنا پہلے مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ صحت ٹوٹ نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا ہوں، بلکہ دکھاتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اٹھا، وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ جہان اس دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تو اس نے باہر اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ہے غاسق۔ حیا نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا، وہاں سیاہ آسمان پہ چاند کی ایک ٹکیا جگمگا رہی تھی۔ چاند؟ غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے جہان کو دیکھا۔ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اسبات میں ہلایا۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کے شر سے پناہ؟ مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کا مد و جزر؟ حیا نے سر اسبات میں ہلایا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے ان لہروں کو، چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر وہ تو سمندر کی بات ہے، انسان کا اس سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاند پانی کو کھینچتا ہے۔
چاند ہر پانی کو کھینچتا ہے، اور اس نے انگلی سے حیا کی کن پٹی کو چھوا۔ ادھر تمہارے دماغ میں فلوئڈز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور پاگل کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا، وہ کسی سحر کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم یونا کہتے ہیں اور پاگل کو یونیٹک کہتے ہیں۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ انسان کے حواس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سے جو لوگ مرض عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے، مگر اس کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ حیا نے ہولے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت سارے جہان میں ایسا جادوئی اثر چھایا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے کچھ کہنے سے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہاں، میں نے اپنے فون کا متبادل پاسورڈ ہٹا دیا تھا، اس نے کہا، اور ایک دم سے سحر ٹوٹا۔ چاندی چٹک گئی اور اس کی پرتیں کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی، پھر ذرا سے شانے اچکائے اور واپس کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ جہان دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار دیکھتے چاند کو دیکھا۔ ونڈ چائم کی پن گھڑیاں ابھی تک چاندنی میں نہائی ہوئی تھیں۔ صبح اس نے بہارے کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ تم نے مجھے تاثر دیا کہ سفیر نے تم سے یہ سب کہا تھا، جبکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے مجھے مس گائیڈ کیا۔ میرا مطلب وہی تھا، وہ منمنائی، مگر حیا اس کے سامنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی سنی نہیں رہی تھی۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ تم نے جھوٹ بولا نہیں چھوڑا؟ اچھا سوری، آئندہ نہیں بولوں گی۔ وہ بار بار اس کو سوری کرتی منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حیا خفا خفا سی سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ جہان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی کا بدلہ اب اسے کسی سے تو لینا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حیا نے ابرو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہیں نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں، اور اگر میں نے یہ سب عائشہ کو بتا دیا تو؟ اس بات پہ بہارے نے اپنی سب سے معصوم شکل بنائی اور بہت ہی ناصحانہ انداز میں بولی، اچھی لڑکیاں شکایت نہیں لگایا کرتیں۔ ہاں، مگر اچھی لڑکیاں تھپڑ بہت اچھی طرح لگا سکتی ہیں، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ کسی دن تم میرے ہاتھوں سے بہت پٹو گی۔ بہارے لپک کر اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی گردن میں بازو ڈال کر چہرہ اس کے گال سے لگا لیا۔ بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے حیا سلیمان۔ اچھا مکھن مت لگاؤ، مجھے ابھی جانا ہے، پھر میں شام میں آؤں گی۔ بہارے نے بازو ہٹا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ اور میں پھر اس چھوٹی چڑیل کے ساتھ رہوں گی سارا دن؟ میں اب تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اپنی مصنوعی ناراضگی کو جاری رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور چلو، اب کچھ گفٹ لینے ہیں میں نے نانی اور باقی سب کے لیے۔ میں اس چھوٹی چڑیل کے لیے کچھ نہیں لوں گی۔ بہارے نے ناک سکیڑتے ہوئے احتجاج کیا، مگر حیا نے رک کر اسے گھورا تو وہ سوری کہتے ہوئے ساتھ چل پڑی۔ کل جہان نے ڈسچارج ہونا تھا، سو ان کو واپس کپادوکیا چلے جانا تھا۔ یقیناً یہ مسز عبداللہ کی فیملی سے اس کی آخری ملاقات تھی، اور ان 5 ماہ میں ان کی طرف سے دکھائے گئے خلوص اور مہمان نوازی کا بدلہ تو وہ نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر بھی سوچا کچھ تحائف وغیرہ خرید لے۔ ان کے دیے گئے تحائف بھی اس کے پاس تھے، اور تحفہ تو محبت کا وہ نشان ہے جس کی واپسی ضروری ہوتی ہے۔ نانی، مسز عبداللہ اور مہر نے اپنے تحائف لیتے ہوئے اس سے کہا بھی کہ اس تکلفی کیا ضرورت تھی، مگر وہ اس کی محبت میں مسرور بھی تھیں۔ عروہ کے لیے اس نے کیپٹن پین کارٹونز کی کوئی DVDs لی تھیں۔ اس معصوم بچی نے دھیمی آواز میں شکریہ کے ساتھ انہیں وصول کیا۔ پھر اس نے شرمیلی مسکان کے ساتھ بہارے گل کو اپنا گفٹ دکھانے کی کوشش کی، مگر ادلار کی شہزادی ناک سکوڑے بیٹھی رہی، جیسے اسے عروہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور تب حیا کو سمجھ آیا کہ بہارے نے یہ موڈی انداز کس سے کاپی کیا ہے۔ جہان، وہ بھی ایسا ہی تھا، اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ دوپہر میں وہ جہان کی طرف چلی آئی۔ اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ وہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا۔ وہ رک گئی۔ اندر سے ایک ترک لڑکی باہر آ رہی تھی، ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں ہوا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے۔ حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا۔ اس نے دوبارہ سے روم نمبر کو دیکھا۔ سسٹر، میرا مریض کہاں ہے؟
ایک شناسہ نرس دکھائی دی تو وہ دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ پریشانی، فکر مندی، خوف، کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس نہیں ہوا تھا؟ وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ حق تقسی نرس کو دیکھنے لگی۔ مگر اسے تو کل جانا تھا۔ ہاں، مگر وہ ٹھیک تھا اور 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن وہ گیا کہاں؟ اس بات پہ نرس نے شانے اچکائے اور ٹریلیا آگے بڑھ گئی۔ حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی۔ اب کیا کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی کوریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی۔ دروازہ ابھی تک نیم وا تھا، گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل پہ وہی پینٹنگ آویزاں تھی۔ میرا ونڈ چائم تھا ادھر۔ باہر آتی نرس کو اس نے پھر سے روکا۔ میں نہیں جانتی، وہ اپنی ساری چیزیں لے کر گیا ہے اور پتہ نہیں ونڈ چائم لے گیا ہے یا اسے کہیں پھینک دیا ہے۔ جہان سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اسے دوبارہ کپا کے جانا تھا اور انقرہ دیکھنے میں تو ویسے بھی اسے دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ ہسپتال سے نکل آئی۔ ہوٹل میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ ارم، وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی؟ تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ارم ایک ثانیے کو خاموش ہوئی۔ جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو۔ You know what, ارم؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے درمیان میں ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اسی کی بات۔ جہنم میں جاؤ تم ارم۔ وہ سنبھل کر بات بتانا چاہ رہی تھی مگر حیا نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ ارم نے ایک لمحے کو ریسیور دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے واپس کڈل پہ ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اس نے ہی ولید کو دی ہے، لیکن اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس کھونے کو اب مزید کچھ نہیں رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ گرم، کڑوا سا سیال مایا اس کے اندر تک اترتا گیا۔ جہنم میں جاؤں میں؟ نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا جیسے میں نے بہت کچھ کھویا تھا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی چکھو۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی۔ وہ دونوں چچازاد بہنیں تھیں، فرسٹ کزنس، اور وہ بالکل ویسی ہی تھیں جیسی کزنس ہوتی ہیں۔ جب ماؤں کے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے بھی ہو گئے، مگر جب فضا موافق ہوئی تو وہ دونوں پھر سے ایک ہو گئیں۔ دوستی بھی ان کی بہت تھی اور بڑے سے بڑے فیملی کلیش کے بعد وہ پھر سے ایک ہو جایا کرتی تھیں۔ کزنس، ایک بہت پیارا رشتہ جو بڑوں کی سیاست اور منافقت کی گرد میں بہت میلا ہو جایا کرتا ہے۔ پچھلے 2-3 برسوں میں ان کی ماؤں کے تعلقات خوشگوار تھے، سو ان کی دوستی بھی اپنے عروج پر رہی، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب داور بھائی کی شادی بہت قریب تھی کہ وہ پہلی دفعہ ولید سے ملی۔ اس روز داور بھائی نے اسے یونیورسٹی سے پک کیا تھا، مگر درمیان میں ایک کام آ پڑا تھا تو وہ آفس کی طرف آ گئے۔ ابا ان دنوں ویسے بھی آفس نہیں جا رہے تھے۔ داور بھائی بلڈنگ میں چلے گئے اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھی رہی۔ تبھی کوئی اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ وہ اسمارٹ، گڈ لکنگ سا نوجوان داور بھائی کی کار کو پہچان گیا تھا، اس لیے خیریت پوچھنے رک گیا۔ جلدی جلدی ساری بات بتا کر ارم نے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اگر جو بھائی نے دیکھ لیا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ نوجوان چلا گیا، مگر اسی دن شام میں اس نے ان کے لینڈ لائن پہ فون کر دیا۔ ارم کی تو جان ہی نکل گئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، مگر اس نے بہت شائستگی سے بتایا کہ اس کا نام ولید ہے، وہ ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے اور اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی وقت ابا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ اگر فون رکھتی تو ولید دوبارہ کر لیتا اور تب ابا اٹھا لیتے کہ وہ اندر آنے ہی والے تھے، سو جلدی میں اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں بات کرے گی، اور اتنی ہی جلدی میں ولید نے اس کا موبائل نمبر پوچھ لیا۔ ارم نے بنا سوچے سمجھے نمبر بتا دیا اور فون رکھ دیا۔ ابا جب تک اندر آئے وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، مگر ولید نے پھر کبھی لینڈ لائن پہ فون نہیں کیا۔ وہ اب اسے موبائل پہ فون کر لیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد اس کا رشتہ اس کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سلیمان صاحب، ظاہر صاحب یا فرقان صاحب میں سے کس کی بیٹی کا ذکر کر رہے تھے، یا اگر وہ جانتا تھا تب بھی اس نے ظاہر کیا
کہ وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا خیال ہے کہ وہ ارم ہی تھی۔ شروع میں وہ کشمکش کا شکار رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خوشگمانیاں بننے لگا۔ اسے اب ولی سے بات کرتے ہوئے کسی قسم کا ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کے مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ ارم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ حیا کے ہمراہ شاپنگ پہ جانے کا پلان کرتی تو حیا کو وہیں کسی شاپ پہ چھوڑ کر قریب کسی ریسٹورنٹ میں آ جاتی جہاں ولید کو اس نے بلوا لیا ہوتا تھا۔ ایسا موقع گو کے ہفتے میں ایک بار آتا، مگر آج ضرور جاتا۔ ولید ایک دو دفعہ ہی آفس گیا تھا، پھر نہیں گیا۔ اس کی فرقان صاحب سے کوئی ملاقات نہ تھی۔ آج کل ذرا فارغ تھا اور باقاعدہ کام شروع کرنے میں ابھی وقت تھا، سو وہ اس کے لیے ڈھیروں وقت نکال لیا کرتا تھا۔ مگر پھر داور بھائی کی مہندی والے دن اس نے اماں کی زبانی سنا کہ عمیر لغاری اپنے بیٹے ولید لغاری کا رشتہ حیا کے لیے مانگنا چاہ رہے ہیں، اور ارم کو لگا وہ مٹی کا ڈھیر بن کے ڈھہ گئی ہے۔ اس کے بعد زندگی عجیب سی ہو گئی۔ وہ اس کی پہلی محبت تھا اور وہ اسے کسی کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کو حیا سے جتنا برگشتہ کر سکتی تھی اس نے کیا، اس کے نکاح کے بارے میں بھی بتایا، اور بظاہر ولید یہی کہتا کہ وہ حیا میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور پھر اس کے نکاح کا اس کے والد کو علم ہوا تو یہ رشتے والا معاملہ از خود دب گیا۔ مگر ارم محسوس کرتی تھی کہ وہ حیا کے بارے میں بہت سوالات کرتا تھا۔ وہ کیا کر رہی ہے، کدھر ہے، اس کی پسند ناپسند، اس کی کوئی کمزوری، وہ سب اتنے نامحسوس انداز میں پوچھا کرتا تھا کہ وہ بتا دیتی، مگر پھر بعد میں الجھ جاتی۔ وہ ولید سے کہتی رہتی کہ وہ اس کے لیے رشتہ بھیجے، اور وہ بس چند دن اور کہہ کر ٹال دیا کرتا، مگر اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ حیا سے زیادہ ارم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اسی میں خوش تھی۔ سب سے بڑی بات جو ولید سے شادی کرنے کی تھی وہ یہ کہ اسے اس کاف سے نجات مل جائے گی۔ وہ اپنی مرضی کا پہن اوڑھ سکے گی، اسے ابا کا خوف نہیں ہوگا۔ آزادی ایک نعمت تھی جو اس جبری پردے کے باعث اس کی دسترس میں نہیں تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ الٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں کرسی پہ بیٹھی آدھی رات کے بعد بھی ولید سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ کمرہ لاک کرنا وہ بھول گئی تھی، یا اب معمول سے یہ کام کر کے اس کا خوف کم ہو گیا تھا۔ یہ خوف واپس تب آیا جب اس نے ابا کو چوکھٹ پہ کھڑے دیکھا۔ گھبرا کر کھڑے ہوتے ہوئے ارم نے فون بند کیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے۔ اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ سخت تیوروں کے ساتھ اس کی طرف آئی اور اس کے ہاتھ سے تقریباً موبائل چھینا۔ وہ کپ کپاتے دل کے ساتھ ابا کو کال لاک کھلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ولید کا نمبر حیا کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ اس کی وہ تمام دوستیں جو چھپے ہوئے دوست رکھتی تھیں وہ اپنے ان دوستوں کے نام لڑکیوں کے نام سے محفوظ کرتی تھیں۔ سعد کا نام رکھ دیا سعدیہ، اور فائز کا رکھ دیا فضا۔ حیا سے اس وقت کیا کام تھا؟ انہوں نے نمبر دیکھا، پھر کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹائم کا فرق ہے، ان کی اتنی رات نہیں ہوئی۔ یہ حیا کا نمبر تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا نمبر ہے۔ وہ نمبر چیک کرتے ہوئے بولے تھے۔ رومنگ پہ ہے اس کا فون ابا، یہ اس کا دوسرا نمبر ہے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل کہہ پائی تھی۔ اسی وقت موبائل بجنے لگا۔ حیا سلیمان کالنگ۔ ولید اسے کال بیک کر رہا تھا۔ کبھی ایسی صورتحال پیش تو نہیں آئی تھی، سو وہ سمجھ نہیں سکا کہ ارم نے ایک دم کال کیوں کاٹی۔ اس لمحے اس نے بہت دعا کی کہ ابا کال نہ اٹھائیں یا ولید آگے سے کچھ نہ بولے، مگر ابا نے کال اٹھائی اور کچھ بولے نہیں۔ وہ ابا سے چند قدم دور کھڑی تھی، مگر اسے ولید کا ہیلو ہیلو کہنا سنائی دیا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ بہت درستگی سے بولے۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر کال کاٹ دی گئی۔ ابا نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر کال ملائی، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ یہ تو کوئی لڑکا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ حیا کا نمبر ہے؟ وہ اس پہ غرائے تھے۔ سائمہ تائی بھی آواز سن کر ادھر آئی تھیں۔ ارم منمنا رہی تھی، مگر ابا اس کی نہیں سن رہے تھے۔ اگر حیا کے ساتھ اس وقت کوئی لڑکا تھا تو اس میں ارم کا کیا قصور ہے؟ اماں نے بات کو نیا رخ دینے کی کوشش کی، جس میں ابا بھی لمحے بھر کو شبے میں پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے حیا سبین کے گھر ہو اور سبین کے بیٹے نے فون اٹھا لیا ہو۔ لائیں مجھے دے فون، میں پوچھتی ہوں حیا سے۔ مگر ابا نے اماں کو فون نہیں دیا، انہوں نے خود ہی اپنے فون سے حیا کو کال کی۔ کسی سوکھے پتے کی طرح لرزتی ارم نے شدت سے دعا مانگی کہ حیا فون نہ اٹھائے یا پھر اسے بچا لے۔ پہلے تو اس نے واقعی فون نہیں اٹھایا، مگر دوسری بار ملانے پہ اٹھا لیا۔
ابا اسی طرح غصے سے بھرے کھڑے اس سے پوچھنے لگے اور حیا نے اس کی عزت نہیں رکھی. اس نے صاف انکار کر دیا. فون رکھتے ہی ایک زوردار تھپڑ ابا نے اس کے چہرے پہ مارا. تھپڑ سے زیادہ تکلیف دے وہ الفاظ سے جو انہوں نے اسے اور اس کی تربیت کو کہے تھے. وہ اپنی عزت اور مقام ابا کی نظر میں کھو چکی تھی اور یہ سب کچھ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا تھا. کیا تھا اگر وہ جھوٹ بول دیتی؟ کیا تھا اگر وہ اسے بچا لیتی؟ مگر نہیں، اس نے دوستی رشتے کسی کا بھی پاس نہیں رکھا. اماں تھیں جو ابا کے سامنے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہی تھیں، مگر ان کے جاتے ہی وہ بھی پھٹ پڑیں کہ اپنی اولاد کو سب بہت اچھے سے جانتے ہیں. زندگی اس کے بعد بہت تنگ ہو گئی تھی. اس کا انٹرنیٹ اور موبائل بند ہو گیا. دوستوں کے گھر جانے یا کہیں باہر جانے پہ پابندی لگ گئی. اٹھتے بیٹھتے ابا کی ناراضگی بے اعتباری سہنا بہت تکلیف دہ تھا. اور پھر ولید سے دوری. اس نے بس ایک دفعہ لینڈ لائن سے ولید کے لینڈ لائن پہ کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی. پھر دوبارہ بات نہیں ہو سکی. ولید نے وہ نمبر ہی بدل لیا تھا. اب اس کے پاس بس اس کا آفیشیل نمبر تھا جو ابا کے پاس بھی تھا. وہ اب کسی کے موبائل یا لینڈ لائن سے کال نہیں کر سکتی تھی کہ سب کے موبائل پوسٹ پیڈ تھے اور ابا سارے بل ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے. البتہ جب حیا اپنی دوست کی ڈیتھ پہ آئی تھی تو کچھ سوچ کر اس نے حیا سے تعلقات بحال کر لیے. وہ حیا کے موبائل سے ولید کو کال کرے گی تو حیا پھنسے گی وہ نہیں. مگر جب حیا سب کے سامنے اپنا موبائل واپس لینے آئی اور اس کے جانے کے بعد ابا کی تفتیش اور ڈانٹ سہنا، اس سب نے اسے مزید ڈھیٹ بنا دیا. حیا کے جون میں واپس آ جانے کے بعد اسے جب بھی موقع ملتا وہ حیا کا فون استعمال کر لیتی. بعض دفعہ تو حیا کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا. جیسے سکندر انکل کی ڈیتھ اور سلیمان چچا کی بیماری والے دنوں میں حیا اتنی مصروف و پریشان تھی کہ اسے پتہ بھی نہ چلتا اور وہ فون استعمال کر کے واپس اس جگہ پہ رکھ بھی دیا کرتی تھی. پھر بھی اسے لگتا کہ ولید اس سے بور ہو گیا ہے. شاید وجہ اس کی منگنی تھی، زبردستی کی منگنی جو ابا نے فوراً کروا دی تھی. ان کو کیا لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی؟ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھی. اگر ولید اس کا ساتھ دیتا تو وہ اس کے لیے ابا اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی. مگر ولید ساتھ دیتا تب نہ. پھر بھی وہ اس سے بات کرنا تک نہیں کر سکی تھی. اور پتہ نہیں وہ کون سا کمزور لمحہ تھا جب اس نے ولید کو اس ویڈیو کے بارے میں بتا دیا تھا. تب تک ویڈیو ہٹ چکی تھی سو ولید اسے دیکھ نہ پایا. اسے پتہ تھا کہ یہ ویڈیو حیا نے ہٹوائی تھی اور یہ بھی کہ حیا میجر احمد سے ملنے گئی تھی. حیا کا خیال تھا کہ کسی کو بھی نہیں پتہ مگر اسے پتہ تھا. اس نے حیا کو اپنی کھڑکی سے اس گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا جہاں سے ایک کار نے اسے پک کیا تھا اور پھر اسی دن ویڈیو ہٹ گئی تھی. وہ جانتی تھی کہ میجر احمد نے اسے رپورٹ درج کروانے کے لیے آنے کو کہا تھا. ساری بات اس کے سامنے ہی تو ہوئی تھی. کڑی سے کڑی ملا کر اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی. کبھی نہ کبھی وہ یہ بات حیا کے خلاف ضرور استعمال کرے گی اور شاید اسی لیے اس نے ولید کو اس بارے میں بتا دیا تھا. ولید نے بہت دفعہ وہ ویڈیو مانگنا چاہی مگر وہ کیسے دے سکتی تھی. مگر وہ دن جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے پچھلے ہی دن اس نے سونیا کے کمرے سے نیٹ استعمال کر کے ولید سے بات کی تھی اور وہ بضد تھا کہ ارم وہ ویڈیو اسے دے دے تاکہ وہ اسے حیا کے خلاف استعمال کر کے اس زبردستی کی شادی اور ابا کی نظروں سے گرائے جانے کا بدلہ لے سکے. چاہے تو اپنا پارٹ ایڈٹ کر دے. اس خیال پہ وہ ایک دم چونکی تھی. ہاں یہ ہو سکتا تھا. وہ اپنا پارٹ ایڈٹ کر سکتی تھی. اس کو یہ کام آتے تھے. اپنی تصاویر یا ویڈیو وہ ولید کو دینے کا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی. ریسٹورنٹس اور دیگر جگہوں پہ اس نے اپنے کیمرے سے اپنی اور ولید کی ڈھیر ساری تصاویر اتاری تھیں مگر اس کو کبھی اتارنے نہیں دی تھی. نہ ہی وہ تصاویر اس کو کبھی بھیجیں. وہ تصاویر اس کے لیپ ٹاپ میں ایک پاسورڈ لاک فولڈر میں محفوظ تھیں. اب بھی اس نے خود کو نکال لیا. ویڈیو صرف حیا کی رہ گئی. ارم اس میں سے غائب ہو گئی اور وہ ویڈیو ولید کو میل کرنے کے بعد اس نے حیا کے ڈرائیور کے فون سے اسے کال کر کے بتا بھی دیا. اس رات ابا کو زخمی حالت میں حیا اور فرخ گھر لائے تھے. حیا اس سارے قصے کا الزام ولید کے سر رکھ رہی تھی مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا. ولید ایسا کیسے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بہت مشکل سے 2 روز بعد اسے حیا کا فون استعمال کرنے کا موقع ملا اور اس نے ولید کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینی چاہی. گر وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا. اس کی گاڑی تو قریب سے گزری تھی جبکہ فرقان اصغر کو چوٹ گرنے کے باعث آئی تھی. شاید وہ چکرا کے گرے تھے. حیا خواہ مخواہ سے
اسے اس معاملے میں گھسیٹ رہی ہے، تو ارم نے یقین کر لیا۔ اس کے پاس یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور آج حیا اس کو فون کر کے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ سب جان گئی ہے، اس کی بلا سے۔ اب خود بھگتے سب۔ اس وقت حیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، سو آج ارم بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہ تو طے تھا۔ اس نے چائے کا آخری گھون بھرا۔ بھورا مایا ابھی تک کڑوا اور گرم تھا، اندر تک جلا دینے والا، اور پھر جلنے سے زیادہ رسوا کن عذاب کون سا ہو سکتا تھا بھلا۔